ابن جریر کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے۔ بیعت کے لیے آنے والی عورتوں میں حضرت ہندہ بھی تھیں جو عقبہ بن رابعہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان کی بیوی تھیں۔ یہی تھی جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چیر دیا تھا۔ اس وجہ سے یہ ان عورتوں میں ایسی حالت میں آئی تھی کہ انہیں پہچان نہ سکیں۔ اس نے جب فرمان سنا تو کہنے لگی کہ کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن اگر بولوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہچان لیں گے، اور اگر پہچان لیں گے تو مجھے قتل کروا دیں گے۔ میں اس وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانی نہ جاؤں۔ مگر وہ عورتیں سب خاموش رہیں اور ہندہ کی بات اپنی زبان سے کہنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہی کو کہنا پڑا کہ یہ ٹھیک ہے، جب شرک سے ممانعت اور مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کریں۔ اس پر ہندہ نے کہا میں ابو سفیان کی معمولی سی چیزیں کبھی کبھار چوری کر لیتی ہوں، کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں، اور میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ یہ سنتے ہی کہنے لگے میرے گھر سے جو کچھ بھی تم نے لیا ہے، خواہ وہ خرچ ہو گیا ہو یا ابھی تمہارے پاس باقی ہے، میں سب کچھ تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلہ اور ان کے کلیجے کو چیرنے والی اور پھر اسے چبانے والی عورت ہندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان کر اور ان کی یہ گفتگو سن کر اور یہ حالت دیکھ کر مسکرائے اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھام کر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہی ہندہ ہو؟ ہندہ نے فرمایا جی میں وہی ہندہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔